أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين وشفيع المذنبين والمجرمين، الملقب بطه وياسين، النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارباب اعضاء، 1443 ہجری کا عشر اولا 2021 کا ماہ محرم، اور اس کی یہ آج 8ویں مجلس. واضح ہے کہ مجلس حسینی قبہ حسینیہ کا حکم رکھتی ہے، اور یقیناً ان مجالس میں ہونے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، اور ادھر ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی آرزو تمنا خواہش رکھتا ہے. لہذا بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنی ان دعاؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں ملتمس ہیں کہ پروردگار ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم ان مجالس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دین اور مسلمین کی خدمت انجام دے سکیں. ہمارے درمیان جو بھی مشکلات ہیں، ان مشکلات کو برطرف فرما. خصوصاً جو مومنین مریض ہیں، یہاں پہ ہیں، اپنے گھر ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، قابل علاج ہیں، لا علاج ہیں، پروردگار محمد و آل محمد کے واسطے ان سب کو شفاء عاجل و صحت کامل عطا فرما. خصوصاً ان مجالس اور اس عشرے کے بانی عزیز بزرگوار محترم فیاض صاحب کو شفاء عاجل و صحت کامل عطا فرما. اسی طرح ہمارے درمیان جس طرح بھی جو مشکلات ہیں، جو حوائج ہیں، پالنے والے سب کی شرعی حوائج کو پورا فرما. پالنے والے جو مومنین بے اولاد ہیں، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جن کو اولاد عطا فرمائی ہے، ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کے تمام طلاب علوم آل محمد کی جھولیوں کو علوم آل محمد سے پر فرما. پروردگار ہم سب سے ہمارے زمانے کے ولی وارث امام زمان اور ولی نعمت امام رضا کو راضی و خوشنود فرما.
ہمارے جو مومنین مرحومین جو پہلے ان مجالس میں شرکت کرتے رہے ہیں اور اب قضاء الہی سے دنیا سے چلے گئے ہیں، خصوصاً فیاض صاحب کی اہلیہ اور تمام ایسے شیعہ مومنین کہ جن کو یاد کرنے والا کوئی نہیں بچا ہے، فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا ہے، پروردگار اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں ان سب کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات مستحضر ہیں، ہماری گفتگو قرآن کریم میں آیات ولایت کے عنوان سے چل رہی ہے، اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں 233 آیات ایسی ہیں کہ جن میں ولایت کا تذکرہ ہے۔ لفظ ولایت کسی بھی شکل میں، مشتقات ولایت جہاں جہاں آئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 233۔ ان میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ جہاں فقط خالص خدا کی ولایت کا تذکرہ ہے، کہیں خدا کے ساتھ رسول کی ولایت کا تذکرہ، اور کہیں ائمہ طاہرین کی ولایت کا تذکرہ۔ اس کے برعکس کہیں ولایت سے انکار کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، جیسے مشرکین کی ولایت، یہود و نصارہ کی ولایت، شیطان کی ولایت۔ اس طرح گفتگو ہماری آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے اب تک کی گفتگو میں ولایت کے لغوی معنی، ولایت کے اصطلاحی معنی، ان آیات میں ولایت کے مصادیق، اور خصوصاً وہ آیات کہ جو ولایت اہل بیت اور ان موضوعات کو سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارا اصل موضوع گفتگو ہے۔ لہذا ان میں وہ آیات بھی کہ جن میں شاید لفظاً بذات ہی لفظ ولایت یا ولایت کے مشتقات بیان نہ ہوئے ہوں، لیکن ایسی بہت ساری آیات ہیں قرآن میں کہ اگر ان کے پس منظر سے ولایت کو نکال لیا جائے تو وہ آیت اپنے معنی سے خالی نظر آتی۔ جیسے آیت تبلیغ ہے غدیر میں، اگر من کنت مولاہ کو نکال لیا جائے تو وہ آیت وہ معنی نہیں دے سکتی جو دیتی ہے۔ آیت اکمال ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ظاہراً لفظ ولایت نہیں آیا ہے، لیکن غدیر کی ولایت کو، مولا کو نکال لیا جائے تو نہ دین کامل نظر آئے گا، نہ نعمت اتمام نظر آئے گی۔ نعمتوں کا اتمام ہونا بھی، دین کا کامل ہونا بھی، رضایت رب بھی، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی ولایت میں موجود موقوف ہیں جو پیغمبر نے غدیر کے میدان میں اعلان کیا ہے۔ جیسے کچھ آیات ایسی ہیں کہ جہاں لفظ ولایت تو نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پس منظر میں ایسی ولایت ہے کہ اگر ان ولایتوں کو ختم کر دیا جائے، اس ولایت کو نکال دیا جائے، ہٹا دیا جائے، تو پھر یہ آیت اپنا معنی نہیں دیتی ہے، یعنی وہ حق کے مطلب ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تمام کے تمام نشیب و فراز، وہ تہدیدات، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ جیسے جملے، اگر ولایت نہ ہو تو یہ تہدید بے معنی نظر آئے گی۔ بہرحال یہ ساری کی ساری گفتگو ہم اول محرم چاند رات سے کل تک آئے ولایت تک کے سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ کل ہماری آخری گفتگو قرآن کریم کی وہ مشہور آیت کہ جس کا نام ہی، عنوان ہی آئے ولایت ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی اور گفتگو کو آخر تک پہنچایا۔ ان میں سے بعض وہ اعتراضات بھی، وہ انتقادات بھی، وہ شبہات بھی جو مخالفین ولایت نے بیان کیے ہیں، اور پھر ان تمام کے تمام شبہات و اعتراضات و انتقادات کو جمع کر کے ہمارے علماء نے جوابات دیے ہیں۔ جیسے کہ خود علامہ امینی نے
الغدیر میں تمام اعتراضات کو جمع کیا، پھر سب کے جواب دیے۔ میر حامد حسین نے ابقات الانوار میں ہر طرح کا جو بھی شک و شبہ ہو سکتا ہے ہر طرح کا جواب دیا۔ مرحوم مظفر نے دلائل الصدق میں، قاضی نور اللہ شوشتری نے احقاق الحق میں، اور اس طرح متعدد کتب کہ جس طرح سے بھی جہاں سے بھی جو بھی امکان تھا یا جس نے جہاں سے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، ہمارے علماء نے الحمدللہ منہ توڑ جواب دیا ہے۔ لہذا کوئی بھی اعتراض، شبہہ، انتقاد ایسا باقی نہیں بچا ہے کہ جس کا جواب نہ دیا جا چکا ہو۔ لہذا اب اگر کوئی کہیں سے کوئی سوال کرنے کی کوشش کرتا ہے، شبہہ ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، انتقاد یا اعتراض کی کوشش کرتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی تکرار ہے جو پہلے جواب دیے جا چکے ہیں۔ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ ذرا ممکن ہے وہ اعتراض ہم نے نہ سنا ہو، آج ہمارے لیے نیا ہو کہ چونکہ ہم نے سنا نہیں ہے، ورنہ ہمارے علماء سب کے جواب دے چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس اعتراض کرنے والے نے بھی پڑھا نہ ہو، وہ اپنے طور پہ سوچ رہا ہو کہ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ آج کل عصر حاضر میں شیعت کی مخالفت میں کتابیں چھپتی ہیں، ہمارے آپ کے اپنے اپنے وطنوں سے نہ معلوم کون کون، یہ کتاب لکھنے والا اس کوشش اور فکر میں ہوتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے اعتراض شیعہ مذہب پہ کیے ہیں، اور اسی طرح کے نام بھی لکھتا ہے۔ کتاب کے نام آپ دیکھیں، جبکہ ہم نے ایسی سینکڑوں کتابیں پڑھی، جب کتاب اندر سے پڑھتے ہیں تو کھوکھلی نظر آتی ہے۔ وہی تکرار ہے، وہی تکرار جس کا سینکڑوں جواب دیا جا چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال آیات ولایت، متعدد آیات، ان آیات میں سے چونکہ ہم نے کل بھی اختصار سے کوشش کی تھی کہ آیے ولایت پر گفتگو کو ختم کر دیا جائے، ورنہ اور بھی بہت سی گفتگو اس میں باقی تھی جو ادامہ دیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ موضوع گفتگو ہے آیات ولایت، ولایت کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیتیں، انہی آیات ولایت میں ہمارے علماء نے جو اس سلسلے میں کتب میں آیات ولایت کے عنوان سے آیات کو جمع کیا ہے، ان آیات میں سے ایک آیت، آیات ولایت میں سے ان آیات میں سے ایک آیت آیے اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ انہی آیات ولایت میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اس میں خود اولی الامر، اولی، یہ ظاہراً ادبیات عرب میں، علم نحو صرف میں ایک اپنا الگ مقام رکھتا ہے۔ یہ عربی گرامر، عربی قواعد، نحو صرف، ادبیات اپنی جگہ پہ کہ یہ اولی، اولو حالت رفع میں، بہرحال اولو یا یہ اولی، یہ ساری کی ساری صورتیں یہ اپنی ایک طرف ادبیات کی گفتگو، لیکن اگر اس کے ریشے پہ جائیں، اس کی تحقیق کریں، ریشہ یابی، اس کے سلسلے میں یہ الفاظ کہ جناب اس کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، تو اگر ریشہ یابی پہ جائیں تو یہ اولی، اولو، اس کا اصل مادہ وہی ولایت ہے، معنی بھی وہی ہے۔ اولی الامر یعنی صاحب امر، آپ نحو میں سب نے پڑھا ہے اولو مال، صاحب مال، لہذا یہ اولی، اولی الامر صاحب، ادھر ولایت کا ترجمہ بھی ہم صاحب ہی کا کر چکے ہیں، مالک ہی کا کر چکے ہیں، صاحب اختیار کا کر چکے ہیں، جو ہم نے ابھی تک لغات کی حلاجی کی ہے، تحلیل و تجزیہ بیان کیا ہے۔ لہذا اب یہ آیے ولایت انہی آیات میں سے ہے کہ جن میں ولایت کا مادہ بھی پایا جا رہا ہے اور وہ مطالب بھی پائے جا رہے ہیں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سلام بھیجئے محمد والی محمد پر۔ لہذا انہی آیات ولایت میں سے ایک آیت آیے اطاعت ہے، اس کا نام ہے آیے اطاعت۔ اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہی ولایت جو ہمارا
منظور نظر ہے، مطمع نظر ہے، مقصد ہے، وہی اس میں بھی موجود ہے. جیسے کہ ہم نے آئے ولایت میں کل تک گفتگو کی، اسی طرح اس میں بھی ارشاد یوں ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحب امر کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہاں پر چند مطالب ہیں جو تمہیدی طور سے بیان کرنے ضروری ہیں، لیکن انہی میں عجیب اور عمدہ عمیق نکات بھی ہیں، مطالب بھی ہیں. مثلا آپ اس آیت کے کیفیت کو دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس پوری آیت میں پوری کائنات 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک مخاطب، یا ایھا الذین آمنوا، جو مخاطب ہیں، جو کافر ہیں ان سے تو کوئی بحث نہیں، جو مومن ہیں، جو ایمان لائے ہیں. لذا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو ہمارا مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک طرف. دوسرا طبقہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یعنی مومن اور ہے، اللہ اور ہے. مومن کو اطاعت کرنا ہے، جس کی اطاعت کرنا ہے وہ ہے اللہ. اطیعوا اللہ. اگلا مرحلہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، یعنی رسول اور ہے، اللہ اور ہے، مومن اور ہے. یا ایھا الذین آمنوا، مومنین اور. تیسرا جملہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. یہ 3 ہستیاں اور مومنین اور روش الہی، خداوند عالم کا کلام. لہذا یہاں پر صاف صاف لفظوں میں بہت واضح سی بات کہ اطاعت کرنے والے اور ہیں، جن کی اطاعت ہو رہی ہے وہ اور ہیں. اللہ کی اطاعت ہونی ہے، رسول کی اطاعت ہونی ہے، صاحبان امر کی اطاعت ہونی ہے. جن کی اطاعت ہونی ہے وہ اور ہیں، جن کو اطاعت کرنا ہے وہ اور ہیں. مطیع اور ہیں، مطاع اور ہیں. یہ پہلی بات ہے. یہاں پر خداوند عالم نے ان کو جدا جدا بیان کر کے یہ ایک لمحے فکریہ دیا ہے کہ جو امت مسلمہ اس کو نہیں سمجھ پائی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پھر اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت، یعنی خدا نے بتانا یہ چاہا ہے کہ جن کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ اطاعت کرو وہ اور ہیں، اور جن کی ہم اطاعت کرانا چاہتے ہیں وہ اور ہیں. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اب جن کی ہم اطاعت کرانا چاہتے ہیں ان کو ان لوگوں میں نہ ڈھونڈنا، چونکہ ان کو تو ہم نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو. اب یہاں پر یہ بات واضح ہونے کے بعد امت مسلمہ یہاں نہیں سمجھ پائی ہے، اور نہ سمجھ کے کئی ناسمجھی کی باتیں کر بیٹھی ہے. ایک تو یہی کہ وہ مطاع اور مطیع میں فرق پیدا نہیں کر پائی. اطاعت کرنے والا اور ہے، جس کی اطاعت ہونی ہے وہ اور ہے، مطیع اور ہے، مطاع اور ہے. اطاعت کرنے والا اور جس کی اطاعت ہو رہی ہے وہ اور، دونوں میں فرق ہے. لیکن اب مشکل یہ پیش آئی امت مسلمہ کے لیے کہ ایسی آیات اور پھر اس کے ذیل میں عظیم و بافضیلت احادیث، ان کو دیکھنے کے بعد امت مسلمہ نے کچھ اپنوں کے لیے، چونکہ یہاں تو ہم انشاءاللہ واضح کریں گے کہ یہاں پہ اولی الامر کون ہے، لیکن پہلے ہی مرحلے پہ چونکہ تقسیم کر دی ہے
جیسے اسی تقسیم کو اور تھوڑی سی حلاجی کرنے کے لیے مشکل امت مسلمہ میں یہ آئی کہ صاحبان امر سے مراد ہمارے عقیدے میں وہی ہیں جو ولیکم اللہ، وہاں پہ ولی الہی تھے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور ہم نے گزشتہ گفتگو میں واضح کیا تھا کہ ائمہ طاہرین ولی ہیں۔ صاحبان امر سے مراد بھی یہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیتیں بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں۔ تو اب امت مسلمہ نے اس عمیق مطلب کو نہ سمجھتے ہوئے اہل بیت طاہرین کے مقابلے اپنوں کے لیے بھی روایتیں گھڑی، اور جب روایتیں گھڑی تو اس باریک نقطے کو نہ سمجھ پائے، لہذا آپ ان کی روایات کو دیکھیں۔ اہل بیت طاہرین کے مقابل اہل بیت کے متعلق روایت تھی کہ میرے اہل بیت سفینہ نو کی طرح ہیں، انما مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نو۔ ایسی عظیم روایات آئی جیسی آیت کے ذیل میں۔ انہوں نے دیکھا کہ اہل بیت کی شان میں تو آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، تو اب آیت تو ہم اتار نہیں سکتے ہیں، آیت تو اتار نہیں سکتے ہیں، تو چلو حدیث تو بنا سکتے ہیں۔ حدیث بنائی بالکل اسی کے مقابلے کہ جناب اہل بیت سفینہ ہیں۔ میں فقط یہ تفریق پیدا کرنے کے لیے یہ مطلب بیان کر رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ مطاع اور ہے، مطیع اور ہے۔ جس کی اطاعت کرنا ہے وہ اور ہے، جو اطاعت کرنے والا ہے وہ اور ہے۔ اس مطلب کو آگے بڑھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے روایت گھڑی، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور بڑے گھڑنے والے نے اپنے حساب سے بڑی زحمتیں کی ہوں گی۔ شاید جیسے کبھی کبھی شاعر، ایک تو کبھی کبھی شعر لطف الہی ہوتا ہے، بہت اچھا شعر بہت جلدی ہو گیا خود بخود، کہتے ہیں آمد ہے، فن شاعری میں کہتے ہیں اس کو آمد ہے، اور کبھی کبھی ایک مصرے سے دوسرا مصرع لگانے میں پورا دن لگ جاتا ہے۔ نہیں، لہذا یہ حدیثیں گھڑنے کے لیے بھی یوں ہی نہیں ہے، بڑی محنت کی ہوگی کہ رسول نے اہل بیت کو کہا ہے سفینہ، انما مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، سفینہ کہا ہے۔ تو اب سفینے کو ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی، خصوصاً سمندر میں ہے، رات کی تاریکی ہے، کوئی سمت کا پتہ نہیں ہے، مشرق مغرب کدھر، تو اب رات میں ستاروں سے، تو گویا کہ انہوں نے اپنے حساب سے اور آگے کی بات کہی اپنے حساب سے، اپنے زام ناقص میں، کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح، اس کے مقابلے اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند۔ یہاں پہ وہی مشکل پیش آ گئی جو ہم بیان کر رہے ہیں، جو اصل ہمارا مقصد ہے بیان کرنے کا، وہ یہ کہ اس کو قاضی نور اللہ ششتری نے احقاق الحق میں بھی، لیکن سواری میں محرقہ قاضی نور اللہ ششتری شہید ثالث کی عظیم کتاب ہے، جو ابن حجر کی الصواعق المحرقہ کے مقابلے میں لکھی ہے، اس کا جواب دیا ہے۔ الصواعق المحرقہ ابن حجر مکی کی کتاب ہے۔ الصواعق، صاعق کی جمع ہے صاعقہ کی، صاعقہ یعنی آسمان سے گرنے والی، بادلوں سے گرنے والی بجلی۔ اس کے مقدمے میں ابن حجر نے لکھا ہے کہ میں نے یہ الصواعق المحرقہ ایسی کتاب لکھی ہے کہ جو شیعوں کے دلوں پر آسمانی بجلی بن کے گرے گی۔ الصواعق المحرقہ، آسمانی بجلی بن کے گرے گی۔ قاضی نور اللہ ششتری نے، شہید ثالث نے کتاب لکھی الصوارم المحرقہ۔ سوارم، سارم کی جمع ہے، سارم یعنی شمشیر برہ۔ پھر انہوں نے لکھا کہ اس نے تو یہ چاہا ہے، لیکن میں یہ شمشیر برہ لکھ رہا ہوں تاکہ دشمن اہل بیت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس کا جواب اب اس میں اس نے چونکہ صواعق محرقہ میں اصحابی کا نجوم سے بڑا استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس حدیث سے، اس روایت سے، اصحابی کا نجوم سے بہت زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔
قاضی نور اللہ شوشتری نے اس روایت کے جواب میں کئی جواب دیے. ان میں پہلا جواب سلسلے سند کے اعتبار سے اور مکمل انہوں نے حلاجی کی ہے کہ اصحابی کا نجوم اصلا پیغمبر تک پہنچتی ہی نہیں ہے. ان کی اپنی کتابوں سے جن جن کتابوں میں یہ حدیث نقل انہوں نے کی ہے روایت, سب کو باقاعدہ سلسلے سند پیش کیا اور جانے کے بعد کہ جناب یہ فلاں صاحب پہ جا کے رک جاتی ہے کہ جنہوں نے بنی امیہ کے دربار سے اتنے رقم لے کر کے حدیث گھڑی تھی, پیغمبر تک پہنچتی نہیں ہے. سلسلے سند کے اعتبار سے رد کیا. دوسرا جو رد کیا ہے وہ یہی جو آج میں کہنا چاہ رہا ہوں. آئے اطاعت کے مقابلے پر آئے اطاعت میں آپ نے روش دیکھی, الہی روش کیا ہے, خدا کی روش کیا ہے, رسول کی روش کیا ہے, کہ جب کبھی بھی ایسی کوئی آیت یا حدیث ہو تو باقاعدہ مشخص کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اطاعت کرنے والے لوگ اور ہیں, جن کی اطاعت کی جا رہی ہے اللہ ہے, رسول ہے, اولی الامر ہے, یہ اور ہیں. ہر سامنے والا سمجھ جاتا ہے. لیکن قاضی نور اللہ شوشتری نے اس حدیث میں اس اعتبار سے کہ یہ نہیں معلوم کس منطق سے حدیث گھڑی گئی ہے, رسول اکرم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں, چونکہ رسول اس دور میں تو ہے نہیں, جس دور میں رسول نے کہا ہے, جہاں بیٹھ کے کہا ہے, مخاطب کون تھے, خود صحابہ ہیں. رسول کی مسجد میں جو حضور کے سامنے بیٹھے ہیں صحابہ ہیں. لہذا رسول بھی اگر یہ نعوذ باللہ رسول کی حدیث ہو تو رسول بھی کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, فرما رہے اے میرے صحابہ, مخاطب کون, صحابہ, اے میرے صحابہ, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. مخاطب بھی صحابہ ہیں, جن کو کہا جا رہا وہ بھی صحابہ ہیں. اس کا آگے جملہ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم مخاطب کا جملہ ہے, اہتدیتم تم ہدایت پا جاؤ گے. یعنی یہ صحابہ, انہی کو کہا جا رہا ہے صحابہ, تم جس کی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. ان میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مقتدی کون ہے, مقتدا کون ہے, متی کون ہے, متا کون ہے. اے میرے صحابہ, تم ستاروں کی مانند ہو, تم میں سے جو بھی تم میں سے اقتدا کرے گا تم ہدایت پا جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم مخاطب کا صیغہ ہے, اہتدیتم مخاطب کا صیغہ ہے. یہی صحابہ نجات دینے والے ہیں, یہی صحابہ نجات پانے والے ہیں. ان میں مقتدا کون ہے, مقتدی کون ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. تو گھڑنے والے نے بڑی محنت کی تھی کہ حدیث کو گھڑنے میں کہ بڑی محنت کی ہے, کیسے نتیجہ. لیکن واضح سی بات ہے کہ رسول اور قرآن کی نہج الگ ہے, ان کی نہج الگ ہے. خود جو علم رجال و علم درایت میں باقاعدہ عمق نظر رکھتے ہیں وہ حدیث کے متن ہی سے سمجھ جاتے ہیں کہ واقعاً حقیقی ہے یا جعلی ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. سبحان اللہ. یہ دوسرے جہت سے رد کیا, ایک تو سند کے اعتبار سے رد کیا, دوسرا خود معنی کے لحاظ سے کہ اصل میں اصحابی کا نجوم یہ حدیث معنی نہیں دے رہی ہے, کہ اس میں نہ یہ پتہ چل رہا ہے مقتدا کون, نہ یہ پتہ چل رہا ہے مقتدی کون, کس کو اطاعت کرنا ہے, کس کی اطاعت کرنا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. تیسرا جواب قاضی نے اس کا تیسرا رد یہ کیا کہ دیکھیے ہر مسلمان کے گھر میں جنتری ہے, مسلمان جنتری ہے, جنتری میں ستارے ہیں اور ستاروں کے آگے لکھا ہوتا ہے کہ یہ ستارہ نحس ہے, یہ ستارہ سعد ہے, یہ نحس ہے, یہ سعد ہے. ہم نے سلم نہ مان لیا, اصحابی کا نجوم اصحاب ستاروں کی مانند ہے, لیکن عقیدہ یہ ہے کہ کچھ ستارے سعد ہوتے ہیں, کچھ نحس ہوتے ہیں. آؤ مل کے سعد ستاروں کی فضیلتیں بیان کریں اور نحس ستاروں پہ لعنتیں کریں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. ہمارا مقصد فقط اتنا جملہ تھا کہ قرآن کریم کی روش یہ ہے کہ جب وہ کوئی حکم دیتا ہے
تو مطیع الگ ہوتے ہیں، مطاع الگ، مقتدی الگ ہوتے ہیں، مقتدا الگ. لیکن یہ جو انہوں نے روایتیں گھڑی نہیں سمجھ پائے کہ ہم کس کو کیا کہنا چاہتے ہیں، گھڑ لی. لہذا آیات ولایت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ایک ایک لفظ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. وقت کے دامن میں گنجائش ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے، انشاءاللہ جو باقی رہ جائے گی وہ تو کل کو ہو جائے گی. چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آیات اگر پورے مطلب نہیں بیان ہو چکے تو پھر اگلے دن. لہذا یہاں پہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جناب اللہ نے 3 کی اطاعت ہم سے کرائی. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر صاحبان امر کی اطاعت. لیکن اطاعت کے صیغے 2 لایا ہے. یا تو پروردگار ادبیات میں ایک چھوٹا سا طالب علم، یا تو تکرار کی ضرورت نہیں ہے، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر، ایک اطیعوا لا کے سب کو ایک ہی پیکٹ کر دیتا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر، ایک ہی لفظ اطیعوا کافی تھا، اطیعوا کی تکرار کی ضرورت نہ تھی. یا اگر تکرار کرنا تھی تو پھر 3 کی اطاعتیں تو 3 الگ الگ آتا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر. اگر تکرار کرنا تھی تو سب کے لیے تکرار الگ الگ آتی. اگر تکرار خلاف ادب ہے تو پھر اصلا ضرورت نہیں تھی، ایک اطیعوا کافی تھا، سب کا تذکرہ ہو جاتا. یہاں پہ بہت زیادہ نکات ہیں، بہت زیادہ نکات ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم نے آیت اس طرح سے نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پہلا نقطہ یہ ہے کہ خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ اطاعت خدا اور ہے، اطاعت رسول اور ہے. لیکن دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب اولی الامر کا ساتھ آیا تو اس کے لیے الگ اطیعوا نہیں لایا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ اولی الامر کی ایسے ہی اطاعت ہونی ہے جیسے رسول کی اطاعت ہونی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ اب تم اولی الامر کو اگر تلاش کرنا ہے تو اولی الامر کو تلاش کرنے کے لیے اس کے لیے وہ معیار دیکھنا ہوگا جو رسول کا معیار ہے. اگر رسول کے معیار پہ اتر رہا ہے تو سمجھنا اولی الامر ہے، اگر اس معیار پہ نہیں اترنا تو اولی الامر نہیں. اور باریکیوں میں جائیں. اطیعوا اللہ، اللہ کے لیے اطاعت اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت اور. کیوں؟ آپ یہ دیکھیں، تھوڑی سی عمیق گفتگو ضرور ہے لیکن بہرحال بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم میں یہ لفظ اطاعت آیا ہے، اس کے مقابل میں اسی طریقے سے اور احکام الہیہ میں اتباع کا لفظ آیا ہے. وہاں پہ بھی مومنین کو مخاطب کر کے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن کی آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے تمام کے تمام امت مسلمہ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. پروردگار یہ کون سی روش ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوا اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی اتباع کرو. یہ کیا ہے؟ تم اگر اللہ کی سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. کہا کہ عمق مطالب میں، گہرائی میں چونکہ اہل علم ہے، سب علماء ہیں، اگر باریکیوں میں جائیں، میں وہی اصل وہ جملہ لانا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور. لیکن جو رسول کی اطاعت ہے وہی اولی الامر کی اطاعت ہے. اولی الامر اور رسول کے لیے اطاعت کا لفظ الگ الگ نہیں آیا ہے قرآن میں، لیکن اللہ کے لیے اطاعت کا لفظ الگ آیا ہے.
اس مطلب کو حل کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب یہاں پہ یہ آیت آئی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. پروردگار ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی اتباع کرو. کہا خبردار تم ادبی عرب پر اگر توجہ دے، عربی زبان پر ادبیات پر اگر غور کرے تو باقاعدہ وہاں پہ ہر لفظ اپنی گہرائیوں کے ساتھ بہت عمیق معنی دیتا ہے. لہذا اتباع میں اور اطاعت میں فرق ہے. اطاعت اور ہے، اتباع اور ہے. اتباع میں اور اطاعت میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ کہ اطاعت عام ہے، اتباع خاص ہے. اتباع ایک دائرہ محدود رکھتی ہے. اتباع یعنی کیا مطلب؟ یعنی اتباع اس پیروی کو کہتے ہیں. اتباع کرو یعنی پیروی کرو. اتباع عربی زبان میں اس پیروی کو کہتے ہیں کہ جو انسانی افعال اور اس کے کردار کے ذریعے سے سامنے آتا ہو. افعال انسانی کے ذریعے. لہذا وہاں پہ کہا جاتا ہے اتباع کرنا. خداوند عالم کے افعال نہیں ہیں، خداوند عالم کے اعضاء و جوارح نہیں ہیں. خداوند عالم نماز روزہ یہ سب اللہ کے یہاں نہیں ہے. لہذا افعال انسانی خدا کے یہاں نہیں. لیکن اطاعت اس سے عام ہے. اطاعت میں افعال انسانی کی پیروی کو بھی اطاعت کہتے ہیں اور اقوال کی پیروی کو بھی اطاعت کہتے ہیں. اقوال جو زبان سے کہا جا رہا ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے، اس پیغام کی پیروی کرنے کو اطاعت کہا جاتا ہے. لہذا اطاعت میں دونوں پہلو ہیں. عملی پیروی کرنا بھی اطاعت ہے اور فرمائشات کی پیروی کرنا بھی اطاعت ہے. لیکن اتباع یعنی عمل کی پیروی کرنے کا نام اتباع ہے. لہذا اتباع مخصوص، اطاعت عام. لہذا جہاں کہیں اطاعت کا تذکرہ ہوا وہاں پہ اللہ نے اپنے لیے لفظ اطاعت لایا ہے، اطیعوا اللہ. لیکن جب اتباع کا تذکرہ ہوا تو اب اللہ نے اپنی اتباع نہیں بلکہ کہا اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو. اس لیے کہ اتباع یعنی عمل کی پیروی کرنے کا نام اتباع ہے. اللہ کے یہاں عمل نہیں ہے، لہذا کہا رسول کی پیروی کرنی ہے. اب یہاں میں اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ لفظ اطاعت چونکہ عام ہے جس میں افعال یعنی انسانی فعل کی پیروی کا نام بھی اطاعت ہے اور اقوال کی پیروی کا نام بھی اطاعت ہے. لہذا جب اپنے لیے وہاں پہ آیا تو وہاں اتباع نہیں لایا ہے بلکہ وہاں پر اطاعت لے کے آیا ہے. لیکن یہاں سے بات واضح ہونے کے بعد کہ اتباع فعل انسانی کی پیروی کا نام ہے، جب خداوند عالم نے اطاعت کا تذکرہ کیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ نہیں کہا میری اتباع کرو بلکہ کہا رسول کی اتباع کرو. چونکہ اللہ کے پاس اعضائے بدن نہیں ہے کہ جس کی اتباع ہو سکتی ہے. لیکن وہاں جب بحث اطاعت کی آئی تو اپنے لیے اطاعت، رسول کے لیے اطاعت، اولی الامر کے لیے اطاعت. یعنی یہاں سے فرق بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو میں نے اللہ کی اطاعت کو الگ کیا ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو الگ کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ میری اطاعت جو کرنی ہے وہ فقط قرآن کے ذریعے میری فرمائشات پہ عمل کرنا ہے. لیکن رسول اور اولی الامر کے لیے میں دونوں کو ایک جگہ اس لیے لایا ہوں کہ ان کے یہاں دونوں کی اطاعت کرنی ہے. یعنی ان کی فرمائشات پہ بھی پیروی ہے اور ان کے عمل کی بھی پیروی ہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ایک مرتبہ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے چونکہ پیچھے جگہ ختم ہو چکی ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد پر.
جملہ بجملہ آگے بڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ لہذا یہاں سے باریکیاں سامنے آ گئی ہیں کہ کیا وجہ ہے جو اللہ نے اللہ کی اطاعت کو الگ رکھا، چونکہ اس کی اطاعت فقط اس کے احکام قرآن کے ذریعے سے ہونی ہے، اس کے پاس اعضائے بدنی نہیں ہیں، لیکن رسول کی اطاعت ہم نے اتباع کی تشریح اسی لیے کی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی اطاعت فقط اقوال کی پیروی ہے، لیکن رسول کی اطاعت میں دونوں رخ ہیں، رسول کی فرمائش کی بھی پیروی، رسول کے عمل کی بھی پیروی۔ لیکن جب رسول کے عمل کی بھی پیروی ہے، رسول کے اقوال کی بھی پیروی ہے، تو جو رسول کہیں اس کو بھی ماننا ہے، جو رسول کریں اس کو بھی ماننا ہے۔ خدا کی پیروی فقط کہنے میں ہے، جو قرآن میں آیا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ ہم نے اتباع اور اطاعت میں اسی لیے فرق بیان کیا ہے تاکہ یہاں جو دو لفظ آئے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے لیے اطاعت کا لفظ الگ آیا ہے، ورنہ ظاہر ہے ایک لفظ اطاعت آ کے سب کو اسی پہ عطف کیا جا سکتا تھا، اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، ایک لفظ اطیعوا آتا سب عطف ہو جاتے، لیکن نہیں، اگر الگ الگ لانا تھا تو پھر اللہ کی اطاعت الگ ہوتی، رسول کی اطاعت الگ ہوتی، اولی الامر کی اطاعت الگ ہوتی، لیکن نہیں، اللہ نے اپنے لیے اطاعت الگ، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت ایک۔ اس میں بہت سے نکات، پہلا تو وہی نکتہ کہ جناب اللہ کی اور رسول کی اطاعت الگ الگ ہے، لیکن رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت ایک ہے، یعنی پیغام یہ ہے کہ اولی الامر وہی ہوگا جو رسول جیسا ہو، اولی الامر کی ویسے اطاعت ہونی ہے جیسے رسول کی اطاعت ہونی ہے۔ اور آگے اولی الامر کی اطاعت کے لیے کیا کوئی قید آئی ہے، کوئی شرط آئی ہے؟ آیت سارے مسلمانوں کے سامنے ہے۔ اولی الامر کے لیے چلیے رسول تو مشخص ہے، یہ ذات واحد کا نام رسول ہے، محمد ابن عبداللہ صلوات بھیجیے، یہ رسول ہے، لیکن اولی الامر کے لیے کیا کوئی قید آئی ہے، کوئی شرط آئی ہے کہ جناب اس اولی الامر کی اطاعت اسی رسول کی اطاعت پہ عطف ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اولی الامر اس عالم میں ہو تو اطاعت کرنا، اس عالم میں نہ ہو تو اطاعت نہ کرنا، اس کیفیت میں اطاعت کرنا، اس کیفیت میں اطاعت نہ کرنا، گھر میں اطاعت کرنا، بازار میں اطاعت نہ کرنا، جنگ میں اطاعت کرنا، مسجد میں اطاعت نہ کرنا، ایسی کوئی قید اس آیت میں ہے نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آیت یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم نے اولی الامر کو رسول پر اس لیے عطف کیا ہے، درمیان میں اطاعت کا فاصلہ نہیں لے کے آئے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ جیسے رسول معصوم ہے مطلقاً اطاعت واجب ہے، اسی طرح اولی الامر بھی معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی اولی الامر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا رسول ہے، جیسے مطلقاً اس کی اطاعت واجب ہے ویسے ہی مطلقاً اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ یہ وہ عمیق مطالب ہیں کہ اگر ان کی گہرائیوں میں جایا جائے، اس کے علاوہ اور بھی، پھر جناب جو اس کے معنی جبکہ نتائج سامنے آ گئے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ کہ اس اولی الامر کا مومنین سے جدا ہونا ضروری ہے، یا ایھا الذین آمنوا پہلے کہہ کے بتا دیا کہ یہ مومنین اور ہیں، اولی الامر اور ہیں، ایک فرق، اولی الامر کا مومنین سے، ان مومنین سے جدا ہونا ضروری ہے، کوئی الگ حیثیت۔ دوسرا نتیجہ اولی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے، چونکہ ہم نے کہا کہ اولی الامر آیا ہے لیکن کسی قید اور شرط کے ساتھ نہیں آیا ہے، مطلقاً اولی الامر کی اطاعت واجب، مطلقاً جب علی الاطلاق اطاعت واجب ہو تو جس کی اطاعت ہو رہی ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر معصوم نہ ہو تو اللہ پر واجب ہے کہ مقید لائے کہ اولی الامر کی اطاعت واجب ہے، لیکن اس عالم میں کہ جب وہ سیدھا چل رہا ہو،
تاریخ میں ملا ہے کہ منبر پہ بیٹھ تو گئے ہیں ممبر رسول کے بعد، لیکن یہ جملہ کہتے ہوئے تاریخ نے سنا ہے کہ جب تک سیدھا چلتا رہوں میری اقتدا کرنا، اور جب میں بھٹکنے لگوں میری اصلاح کر دینا۔ لیکن اولی الامر نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ آیت میں اولی الامر مطلق ہے، یعنی جو اولی الامر تو ہم بتا رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر حال میں معصوم۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ ہم نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر، اولی الامر کو رسول پہ عطف کر کے بتا دیا ہے کہ جو صفات، جو کمالات، جو عصمت، جو علم رسول کے پاس ہے وہی اولی الامر کے پاس ہونا چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی اولی الامر رسول جیسا ہو۔ واہ 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 واہ۔ ہر کس و ناکس اولی الامر نہیں بن سکتا ہے۔ اولی الامر رسول جیسا ہو تو اب رسول جیسا کون؟ پوری تاریخ کا جائزہ لیں، پورے قرآن کا جائزہ لیں، ہمیں فقط ایک آئے مباہلہ نے بڑھ کے بتایا انفسنا و انفسکم، رسول جیسا فقط علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولی الامر رسول جیسا ہونا چاہیے، اسی لیے لفظ اطاعت الگ الگ نہیں آئی ہے۔ اولی الامر کو رسول پر عطف کر کے بتایا ہے کہ اولی الامر ایسا ہو جیسا رسول۔ اب رسول جیسا قرآن نے فقط انفسنا و انفسکم آئے مباہلہ نے تفسیر کی ہے کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اب نفسوں میں رسول علی کے علاوہ کسی اور کو لے کے گئے ہو تو بتائیں۔ یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ جیسا کائنات میں اگر کوئی ہے تو فقط علی۔ لہذا اولی الامر سے مراد علی ہے۔ اس کے علاوہ کہ بہت سی احادیث بھی ہیں، بہت سے دلائل بھی ہیں جو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اس کے علاوہ پھر یہاں پر ان تین نکات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اولاً اولی الامر مومنین سے الگ، دوسرا اولی الامر معصوم ہونا شرط ہے، اس لیے کہ آیت میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ اولی الامر مطلق آیا ہے، مطلق دلیل ہے اس بات کی کہ اولی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ تیسرا اطاعت میں فاصلہ نہیں ہے، یعنی جو کیفیت، جو حالت اولی الامر کی رسول کی ہے وہی اولی الامر کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں نقطوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب لے کر آؤ کہ کون ہے اولی الامر۔ امت مسلمہ نے اولی الامر کی تشریح کی ہے اپنی اپنی تفاسیر میں، چونکہ اس میدان سے بھاگنے کے لیے جو ہم نے انما ولیکم اللہ کی تشریح کی تھی، یہاں پہ بھی یہی۔ اب آپ امت مسلمہ میں باقاعدہ اولی الامر سے مراد کون پڑھیں؟ سب نے لکھا، شیعہ عقیدے کے علاوہ جو دوسری امت مسلمہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، فخر رازی ہو، زمخشری ہو، آلوسی ہو، ذہبی ہو، یعنی ابن حجر مکی، جتنے نے بھی لکھا ہے، ابن کثیر ہو، ابن اسیر ہو، جس نے بھی، لے کے آئے کہ اولی الامر سے مراد حاکمان وقت ہیں۔ ان تین نقطوں کو سامنے رکھیے کہ اولاً یہ اولی الامر مومنین سے الگ ہے، ثانیاً اولی الامر کا مطلق آنا عصمت کا ہونا ضروری ہے، ثالثاً اولی الامر رسول جیسا ہونا چاہیے۔ ان تین چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد اب یہ ترجمہ کرنا کہ اولی الامر سے مراد یہ حاکمان وقت ہیں، جن کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں، چاہے جیسے بھی حکومت آ جائے، زبردستی سے ہو، ظلم سے ہو، دھوکے سے ہو۔ یہ باقاعدہ اکثر امت مسلمہ نے اولی الامر کا ترجمہ یہی کیا ہے، حاکمان وقت۔ حاکمان وقت، اور پھر یہ تشریح جو ہم نے کی ہے اس میں فاسق و فاجر حاکمان وقت سے مراد اولی الامر ہے، تو بنی امیہ کا یزید بھی اولی الامر، اور بنی عباس کا متوکل بھی اولی الامر، اور ولید جیسے، یزید جیسے نہ معلوم کتنے۔ تو ایک تو اس معیار کو سامنے رکھو کہ اولی الامر میں اطاعت کا فاصلہ نہیں، یعنی بیان یہ کیا گیا ہے کہ اولی الامر رسول جیسا ہو، بغیر کسی فاصلے کے ہے، بغیر لفظ اطاعت بھی الگ نہیں آیا ہے۔ ایک تشریح۔ دوسری تشریح یہ کی ہے کہ یہ نظام جمہوریت جس کو امت مسلمہ چن لے،
جو حاکم بن جائے، پہلا نظریہ بادشاہوں کے لیے تھا، جو ظلم سے زبردستی جیسے بھی حاکم بن جائے اولی الامر ہے۔ دوسرا نظریہ یہ انتخابی، جس کو اکثریت چن لے۔ تو پہلے تو ظاہر صاحبان علم ہے یہاں پہ، میں گفتگو اس لیے کہ ظاہر عوام سے نہیں ہے، علماء سے ہے۔ ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں ان ملکوں میں بھی کہ جہاں پہ حکومت صدر مملکت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، رئیس جمہور کے، ان ملکوں میں بھی جہاں پہ حکومت وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتی ہے، نخست وزیر کی۔ دونوں صورتحال آپ نے سامنے دیکھیں کہ اولاً تو یہ کہ معمولاً اس عصر حاضر میں پوری دنیا میں 50% سے زیادہ لوگ الیکشن میں شرکت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بات، 50% سے زیادہ شرکت نہیں ہے، اور اگر یہ 50% بھی شرکت کر رہی ہے پبلک، تو ان میں سارے کے سارے اسی کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس کی مخالفت میں دوسری پارٹی کو بھی ووٹ دیا جا رہا ہے، دوسرے افراد کو بھی ووٹ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک آدمی وزیر اعظم ہو یا صدر مملکت ہو، الیکشن جیسے بھی یہ چن کے آیا، اس کو اولا تو 50% نے شرکت کی تھی، ثانیاً 50% میں بھی اس میں سے بھی آدھوں نے اس کو ووٹ دیا تھا، آدھوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا ڈالا تھا، دوسرے کو ووٹ دیا تھا۔ اب یہ جیت کے آ گیا ہے، صدر ہے یا وزیر اعظم، اب جن لوگوں نے یہ ووٹ دیا نہیں ہے یا اس کی مخالفت میں دیا ہے، ان لوگوں کا ولی امر کون؟ اگر حاکمان وقت ولی امر ہے تو جنہوں نے شرکت ہی نہیں کی، غریب نے گھر میں بیٹھا رہ گیا ہے، یہ ووٹ ڈالنے وہاں تک گیا تھا، اس کا شناختی کارڈ صحیح نہیں تھا، واپس کر دیا گیا۔ اب جس نے ووٹ ہی نہیں ڈالا ہے یا جس نے ڈالا ہے لیکن مخالف کو ڈالا ہے، ان سب کا اولی الامر کون ہے؟ ان سب کا اگر یہ حاکمان وقت مراد ہے تو اب ظاہر ہے خود اپنی تفسیر میں خود الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی حاکم ایسا نہیں ہے جو اپنے ملک کے لیے دعویٰ کرے کہ پوری پبلک نے مجھے چنا ہے، لہذا ان کے چننے سے میں ولی امر بنوں، نہیں۔ تیسرا ترجمہ، پہلا بادشاہ کا ترجمہ، دوسرے انتخابی ترجمہ، تیسرا ترجمہ امت مسلمہ نے یہ کیا ہے کہ اولو الامر سے مراد مجموعی طور سے امت مسلمہ ہے، ایک نہیں، حاکم نہیں، کلی طور سے امت مسلمہ، اور سب پہ واجب ہے کہ اس امت مسلمہ کی اتباع کرے۔ یہاں پہ پھر وہی مشکل آ گئی ہے، بے یہی ابتدیتم پوری امت مسلمہ، اگر پوری امت مسلمہ ہے، مقتدا ہے تو مقتدی کون ہے؟ مقتدی ہے تو مقتدا کون ہے؟ اور پھر وہ عصمت جو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اگر اس طرح امت مسلمہ کو آپ معصوم بنائیں کہ چونکہ ساری امت جب جمع ہو جاتی ہے تو لا تجتمع امتی علی الخطا، اس سے استفادہ کیا گیا ہے، تو پھر یہ دیکھیں کہ اگر اسی امت کا ایک ایک فرد کو نکال کے دیکھیں، الگ الگ کریں، تو ہر فرد خطا کار ہے۔ تو جب ہر امت کا، اس امت کا فردن فردن ہر شخص گناہگار، تو یہ گناہگاروں کا اجتماع کیسے معصوم ہو گیا؟ فردن فردن گناہگار ہیں، ان کا اجتماع معصوم، یہ کہاں سے عصمت نکل آئی ہے؟ اور اگر عصمت بھی ہے، عصمت بھی ہے، لا تجتمع امتی علی الخطا، عصمت بھی ہے، تو پھر کلیات میں ہے، جیسے اللہ ایک ہے، امت مسلمہ متحد ہے، ٹھیک ہے، لیکن خود اللہ کے اپنے افعال میں بھی امت میں اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کلیات کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جزیات کے لیے کہہ رہا ہے، اور جزیات میں جب انسان اقتدا کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر بتاؤ کس کی کرے؟ یعنی نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ یہ اولی الامر امت مسلمہ نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک فرد کا مشخص کرنا ضروری ہوگا۔ پوری امت کو اولی الامر نہیں کہہ سکتے ہیں، لہذا تینوں کے تینوں نظریات باطل۔ اب مذہب شیعہ کا نظریہ کہ جناب ہماری نظر میں اولی الامر سے مراد فقط ایک ذات جو اس یا ایھا الذین آمنوا سے جدا بھی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا اگر مومن بھی ہو جائے تو بھی اس کو امیر المومنین کہتے ہیں۔
تھی کہ بطور مطلق اولی الامر علی الاطلاق اس بات کی دلیل ہے کہ اولی الامر کا معصوم ہونا ضروری ہے، لہذا پوری امت میں فقط علی معصوم۔ یا علی۔ اس کے علاوہ بات کو سمیٹتے ہیں ورنہ گفتگو اور بہت زیادہ ہے۔ خود اولی الامر، اولی پہ، امر پہ مفصل گفتگو ہے، لیکن یہاں پہ یہ اعتراض پھر ہوتا ہے کہ جناب آپ نے علی کو کہا کہ اولی الامر سے مراد علی ہے، ہمارے تینوں نظریے تو آپ نے باطل کر دیے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ ان کی طرف سے 3 نظریے ہیں، ہماری طرف سے 1 نظریہ ہے، ادھر 3 ادھر 1، تینوں باطل، ایک مشخص ہو گیا ہے۔ اب ان کا اعتراض کہ جناب اولی الامر اولی جمع کا صیغہ ہے، آپ نے علی کو کھڑا کر دیا ہے علی، تو بہت واضح سی بات ہے کہ اس وقت مصداقی شکل میں علی ہے، ورنہ ہم نے کب کہا ہے کہ اولی الامر سے تنہا علی ہے؟ ہم نے تو کہا علی بھی ہے، اولاد علی بھی ہے، جس کے لیے حدیث ثقلین بھی گواہ ہے، اطرتی اہل بیتی حدیث سفینہ بھی گواہ ہے، اور باقاعدہ وہ حدیثیں گواہ ہیں جس میں پیغمبر نے نام بنام بتایا ہے کہ اولہم علی۔ تو ہم نے کب تنہا کہا ہے کہ صرف اولی الامر سے مراد اولی الامر جمع ہے؟ تو جمع میں ہم نے کب کہا ہے کہ تنہا علی؟ ہم تو کہ پہلی مصداق علی ہے، اس کے بعد جب یہ ثابت ہو جائے کہ علی ہے اور علی کی آپ اطاعت کو فرض مان لو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ذریعے، تو اب علی اپنے بعد جس کو معین کریں تو اسی اطاعت کے ذریعے آپ پہ واجب ہے کہ اس کو بھی مانو، چونکہ جب آپ یہ مان چکے اطیع الرسول و اولی الامر، اسی اطاعت کے تحت آپ نے اس اولی الامر کو مان لیا ہے، تو جب علی کو مان لیا تو علی اپنے بعد حسن کو کہیں تو آپ پر حسن کی اطاعت واجب ہو جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ موجود ہوں، حسن حسین کو کہیں تو حسین کی اطاعت واجب ہو جائے گی، چونکہ جب آپ ان کو مان چکے ہیں۔ کہا نہیں جناب، آپ کو جب بھی دیکھو ہمیشہ علی کے متعلق، کل کی پوری گفتگو آپ نے آئے ولایت پہ گفتگو کی تو بھی مصداق میں علی، آج آئے اطاعت میں گفتگو تو بھی مصداق میں علی، من کن تو مولا میں تو بھی مصداق میں علی۔ کہا کہ کوئی زیادہ مشکل اور پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ دنیا کا طریقہ یہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم سب کے لیے دلیلیں لے کر آئیں، اس لیے کہ منطقی بات ہے، عقلی بات ہے کہ اگر ولایت اور اطاعت علی کے لیے ثابت ہو گئی تو پھر باقی کے لیے خود بخود ثابت ہوتی چلی جائے گی۔ بالکل ایسے ہی کہ معمولاً یہ سارے کے سارے دلائل وہاں دیے جاتے ہیں جہاں دشمنوں کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو انسان، جو مسلمان علی کو مان لیتا ہے پھر وہ حسن کو ماننے میں ہچکچاتا نہیں ہے، جو علی کو مان لیتا ہے وہ حسین کو ماننے میں ہچکچاتا نہیں ہے۔ اصل بحث علی کی ہے، یعنی دلائل اس کے لیے دیے جاتے ہیں جس کے اوپر دشمن کے حملوں کا امکان ہو، اور یہ واضح سی بات ہے، آپ سیاسی حالات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ پاکستان کے دنیا میں کئی ممالک ہیں جو بارڈر پہ ہیں، ادھر پاکستان کے ایران بارڈر ہے، ادھر افغانستان بارڈر ہے، ادھر تھوڑا سا حصہ چین بارڈر ہے، ادھر ہندوستان بارڈر ہے، پانی کے ذریعے سے خلیج اور عرب ممالک بھی بارڈر ہیں اگر پانی کے ذریعے سے، لیکن پوری پاکستان کی کوشش فوج پر اور پوری فوج کی کوشش انڈیا کے بارڈر پر۔ آپ نے نہیں دیکھو کہ آپ کی فوج چین ایران کے بارڈر پہ کھڑی ہو، افغانستان کے بارڈر پہ کھڑی ہو، چین کے بارڈر پہ کھڑی ہو، ساری فوج انڈیا کے بارڈر پہ۔ کیوں؟ واضح سی بات ہے، منطقی بات ہے، جہاں سے خطرہ ہوتا ہے وہاں فوج کھڑی کی جاتی ہے، جہاں سے خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے 12 امام ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ فقط علی کی طرف سے دشمنوں سے خطرہ ہے، اگر یہ بارڈر محفوظ ہو گیا تو 12 کے 12 کی امامت محفوظ ہے۔
اولی الامر جمع کا صیغہ ہے، آپ فقط علی کو کھڑا کر کیوں نہ کھا، یعنی مطلب جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں فوج کھڑی کی جاتی ہے۔ ہم نے سارے فضائل و کمالات کی فوج فقط علی کے لیے اس لیے کھڑی کی ہے کہ اگر علی کی ولایت منظور تو سارے اماموں کی ولایت منظور ہے، ورنہ وہ فضائل جو علی کے ہیں وہی حسن کے بھی ہیں، وہی حسین کے بھی ہیں۔ ہمارا ہر امام اسی فضیلت کا حامل ہے، لیکن ہم فضیلت علی اس لیے بیان کرتے ہیں کہ دشمن سے یہاں خطرہ ہے، ورنہ علی کی فضائل مان لیے جائیں، ولایت و اطاعت مان لی جائے تو ماننے کے بعد پھر کوئی حسن کی اطاعت سے انکار نہیں کرتا ہے، اگر علی کو مان چکا ہے۔ لہذا یہ اس کے بعد گفتگو اور آگے اولی الامر، خود یہاں امر کیا ہے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ بہت عمیق گفتگو ہے۔ درس خارج میں الفاظ کی بحث میں جب بحث اوامر کی آتی ہے تو علماء مجتہدین مراجع بڑی عمیق گفتگو کرتے ہیں کہ امر کے اہل لغت نے کسی نے 20 لکھے اور کسی نے 40 لکھے، جبکہ نتیجہ یہ ہے کہ امر کے فقط 2 معنی ہیں، یا امر شے کے معنی میں ہے کہ جس کی جمع امور آتی ہے، یا امر طلب کے معنی میں ہے جس کی جمع اوامر آتی ہے۔ ایک عمیق گفتگو ہے۔ پھر قرآن کریم میں جہاں جہاں جو جو امر آیا ہے اس سب کی مصداقی صورتحال جو ہم نے عرض کیا ہے کہ باقاعدہ ایک عمیق گفتگو ہے، لہذا آپ اگر ہم اس بات کو چھیڑیں بھی تو پھر 1 گھنٹہ اور آگے کو چاہیے۔ لہذا انشاءاللہ کل کے لیے کہ اولی الامر میں امر سے مراد کیا، اور جب امر مشخص ہو جائے گا تو ترجمہ ہے صاحب امر۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحب امر کی اطاعت کرو۔ جب امر مشخص ہو گیا تو صاحب امر خود بخود مشخص ہو جائے گا۔ لہذا امر کی بحث ایک عمیق گفتگو ہے جو انشاءاللہ ہم مصداقی شکل میں بھی بیان کریں گے، معنی کے لحاظ سے بھی، مفاہیم کے اعتبار سے بھی، کہ امر سے مراد کیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں امر آیا ہے اس امر سے مراد کیا ہے۔ کہیں کہیں قرآن کریم میں جو امر ہے کہیں باقاعدہ یہی فعل تشریعی ہے، امر تشریعی، کہیں امر تکوینی ہے، اور باقاعدہ عمیق گفتگو ہے۔ ہمیں تفصیل میں نہیں جانا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا نکتہ کہہ کے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ ذہن میں باقی رہے بات کہ صاحب امر کی اطاعت ہے۔ صاحب امر کو پہچاننے کے لیے ان دلائل کے علاوہ جو ہم نے دی ہیں، خود امر کو پہچاننا بہت عظیم مرحلہ ہے کہ اگر امر سمجھ میں آ گیا تو صاحب امر بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ امر کیا ہے، اللہ نے کیوں لفظ امر استفادہ کیا ہے۔ حاکم کہہ دیتا، خلیفہ کہہ دیتا، ولی کہہ دیتا، وصی کہہ دیتا، یہ صاحب امر کیوں؟ اس میں صاحب امر کی قدرت اور وسعت بتانا مقصود ہے کہ تم امر کو پہچانتے چلے جاؤ، صاحب امر خود مشخص ہوتا چلا جائے گا، جو ہم انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ یہ صاحب امر کون۔ خود بخود جیسے جیسے امر کی وضاحت ہوگی صاحب امر خود بخود مشخص ہو، پھر خود آپ دیکھیں گے کہ یہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ صاحب امر کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جن چیزوں کو امر قرار دیا ہے ان کا صاحب ہونا صاحب امر، تو پھر ہر کس و ناکس کی بس کی بات نہیں ہے۔ پھر وہی ہو سکتا ہے جو ولایت تشریعی بھی رکھتا ہو، ولایت تکوینی بھی رکھتا ہو۔ لہذا یہ صاحب امر۔ لیکن عزیزو، جب دنیا طمع، لالچ، نفاق اور شیطان کے بہکائے میں آتی ہے تو پھر اسی صاحب امر کو گھر میں اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ یہی کیفیت ہوتی ہے کہ یہی صاحب امر کربلا کے میدان میں حل من ناصرین کی صدائیں بلند کرتا ہے، حل من مغیثین کی صدائیں بلند کرتا ہے، لیکن کوئی نہیں ہوتا جو صاحب امر کی اطاعت کرے۔ جس کے لیے اللہ نے واجب قرار دیا تھا اس صاحب امر کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور کربلا کے میدان میں حالت یہ ہے کہ حسین کا ایک ایک ساتھی جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ آخر کار
جب اصحاب و اقربا اصحاب و انصار چلے جاتے ہیں تو اب اقربا کی منزل آتی ہے. کبھی اون و محمد آگے بڑھتے ہیں، کبھی قاسم آگے بڑھتے ہیں، اور آخر کار یہ سب شہید ہونے کے بعد بھی حسین کا بیٹا ایک روایت کے اعتبار سے اول و قتیل ہے علی اکبر. سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں امام حسین کے اقربا نے، گھر والوں میں سب سے پہلے شہید ہونے والے علی اکبر ہیں. لیکن ایک تاریخ کے اعتبار سے یہ ہے کہ جب سارے شہید ہو جاتے ہیں اور اکبر بار بار جا کے کہتے ہیں بابا جان مجھے بھی اجازت دیجئے، مجھے بھی اجازت دیجئے، تو رسول امام حسین یہ کہہ کے علی اکبر کو ٹال دیتے ہیں، بیٹا تم میرے نانا کی شبیہ ہو. جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں. میرے لال اگر تم چلے گئے تو پھر میں نانا کی زیارت کیسے کروں گا؟ میرے لال تم میرے نانا کی شبیہ ہو. یہ شبیہ رسول علی اکبر ہے. لیکن علی اکبر کا بار بار اصرار بڑھتا جاتا ہے. جب اصرار زیادہ بڑھتا ہے تو ایک مرتبہ امام حسین یہ جملہ کہتے ہیں، بیٹا اگر جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے اس سے اجازت لو جس نے تمہیں 18 سال پالا. اجرکم اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو ایام عزا کے اختتام اور آگے بڑھ رہے ہیں دن. اب یہ عاشور قریب آنے والا ہے. یہ وہی دن ہیں کہ جن میں ہم اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد حسین کی ماں فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. شہزادی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ چند آنسو ہیں جو ہم لے کر آئے ہیں. آپ کی خدمت میں آنسو پیش کرنے آئے ہیں. عزیزو یہ آنسو چھپانے کی وقت نہیں ہے، آنسو روکنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ شہزادی کو آنسو پیش کرنے ہیں. یہاں پہ امام نے فرمایا بیٹا پہلے اس سے اجازت لے کر آؤ جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے جملہ کہا ہے، جناب علی اکبر خیمے میں جاتے ہیں. خیمے میں جانے کے بعد اپنی پھوپھی کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پھوپھی زینب آپ نے مجھے زندگی بھر پالا ہے، آپ نے مجھے 18 سال پالا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. جناب زینب نے علی اکبر کی طرف نگاہ کی، بیٹا میں نے پالا ضرور تھا لیکن اس لیے نہیں پالا تھا کہ تمہیں یوں ہی واپس کر دوں، بلکہ میرا ارادہ یہ تھا، ارے جب میں نے نیک کے طور پر حسین سے علی اکبر کو لیا تھا، ارادہ یہ تھا اکبر کی شادی کر کے ایک لیا ہے اور 2 کر کے حسین کی خدمت میں پیش کرنا ہے. مجھے اکبر کی شادی کرنی ہے. بیٹا ارے یہ پتا نہ تھا کہ تم جوان ہونے کے بعد اس طرح زینب کو اکیلا چھوڑ. اجرکم اللہ. جناب زینب نے جملہ کہا لیکن اس کے بعد کہتی ہیں بیٹا ٹھیک ہے زینب نے پالا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ماں کے دل میں تمنائیں ہوتی ہیں، جو ماں کی آرزویں ہوتی ہیں اپنے کڑیل جوان بیٹے کے لیے، جو ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ کبھی کوئی پورا نہیں کر سکتی ہے. جاؤ میری اجازت سے پہلے اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت لے لو. علی اکبر نے جملہ سنا. اب ایک مرتبہ اپنی ماں ام لیلہ کے خیمے میں پہنچے. اے مادر گرامی میں آپ سے صرف زندگی کی ایک تمنا لے کر آیا ہوں. میری ہر خواہش میری پھوپھی نے پوری کی ہے، میری ہر آرزو زینب نے پوری کی ہے. میں نے کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، ایک مانگنے کے لیے آیا ہوں. مجھے یقین ہے رد نہیں کرو گی، واپس خالی ہاتھ نہیں بھیجو گی. کہا بیٹا چاہتے کیا ہو؟ کہا ماں میں فقط یہ کہنے کے لیے آیا ہوں مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دو. لیلا نے جملہ سنا، سینے پہ ہاتھ رکھا. بیٹا ارے وہ چیز مانگی ہے جس میں تیری ماں مجبور. اجرکم اللہ. جناب علی اکبر کا اصرار بڑھتا جاتا ہے. ام لیلا مجبور ہو کے اجازت دیتی ہے. میرے لال خدا حافظ. علی اکبر کو اجازت ملی لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ علی اکبر تمام بیویوں سے رخصت ہو کے نکلنا چاہتے ہیں. حمید ابن مسلم نے لکھا کہ میں باہر سے دیکھ رہا ہوں کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، پھر بیویاں علی اکبر کو کھینچ لیتی ہیں، پردہ پھر گر جاتا ہے. ارے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی کڑیل جوان کا جنازہ ارے کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے. اجرکم اللہ.
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ علی اکبر خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد امام حسین کی خدمت میں پہنچے۔ بابا میں پھوپھی سے بھی اجازت لے آیا ہوں اور میں اپنی ماں ام لیلہ سے بھی اجازت لے کر آ گیا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے جب دیکھا کہ ان دونوں سے اجازت لا چکے ہیں، کہا بیٹا خدا حافظ، بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، میدان کارزار میں جاتے ہیں، ظالموں کے درمیان جنگ کرتے کرتے اب ظالموں کے قلب لشکر میں گھس جاتے ہیں، اندر ایسے گھس جاتے ہیں کہ اب ادھر نظر نہیں آتے۔ حسین نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا، لیکن اکبر فوج کے درمیان ہے، لڑائی گھمسان چل رہی ہے، نظر نہیں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے پلٹ کے خیمے کی طرف دیکھا، در خیمہ پر فضہ کھڑی ہے، کہا فضہ فضہ ارے ذرا لیلا سے کہہ دو اپنے جوان بیٹے کے لیے دعا کرے۔ ارے ماں کی دعائیں بیٹوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، دعا کرو تمہارا بیٹا واپس۔ ام لیلہ نے جا نماز بچھائی، 2 رکعت نماز پڑھی، پروردگار شبیہ رسول کو دوبارہ بھیج دے تاکہ تیرے شبیہ رسول کی زیارت ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے۔ ادھر دعا نکلی، مستجاب ہوئی، فوج پھٹی، علی اکبر واپس۔ لیکن علی اکبر جب واپس آئے ہیں امام حسین آگے بڑھے۔ علی اکبر نے امام حسین کے سامنے جا کے جملہ کہا، بابا پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو ان ظالموں کو ابھی بتاتا ہوں۔ حسین نے سر جھکا لیا، کڑیے جوان بیٹا ہے، کڑیے جوان بیٹا ہے، زندگی میں پہلی اور آخری تمنا کر رہا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ حسین وہ بھی پورا نہ کر سکا۔ یہ جملہ سننے کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر کے لیے امام حسین نے تسلی و تشفی کی خاطر ایک جملہ کہا، لاؤ بیٹا علی اکبر اپنی زبان اپنے بابا حسین کے منہ میں دے دو تاکہ میری زبان کی نرمی تمہیں کچھ سکون بخش سکے۔ اکبر نے زبان نکالی، بابا کی زبان میں دی، لیکن بابا کے دہن میں دے کے فوراً زبان کو کھینچ لیا، ایک جملہ کہا، بابا آپ کے منہ میں میری زبان سے بھی زیادہ کانٹے ہیں، آپ کی زبان مجھ سے بھی زیادہ خشک۔ جب زبان خشک ہوتی ہے تو باقاعدہ کانٹے محسوس ہونے لگتے ہیں، بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اور یہ کہہ کے زبان کو باہر نکال لیتے ہیں۔ حسین نے اپنی انگوٹھی کو نکالا اور انگوٹھی نکالنے کے بعد کہا، بیٹا اس انگوٹھی کو منہ میں رکھ لو تاکہ اس انگوٹھی کی نرمی سے شاید کچھ احساس ہو سکے، خود کچھ خنکی پہنچ سکے۔ علی اکبر نے انگوٹھی کو منہ میں لیا اور اس کے بعد پھر اہل خیمہ سے اور امام حسین سے دوبارہ رخصت ہوئے ہیں، رخصت ہو کے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی چلا آ رہا ہے، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو ضعیف باپ ہے، کمر پکڑے چلے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر گھوڑے سے فوراً اترتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو پھر دیکھتے جوان بیٹا کس طرح سے رخصت۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو دل کھول کے روئیے، یہ فقط 3 راتیں رہ گئی ہیں، اس میں دل کھول کے پرسہ دینا ہے۔ شہزادی ہم رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آنسو بہانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزو اکبر میدان میں جاتے ہیں، میدان میں پھر دوبارہ جنگ کرتے ہیں اور جنگ کرتے کرتے ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اکبر نے اپنے بابا کو سلام کیا، اے بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ تاریخ کہتی ہے ارے جو بھی مقتل میں گیا ہے آخری وقت حسین کو مدد کو بلایا ہے، مولا میری مدد کو آؤ۔ اکبر نے مدد کو نہیں آخری سلام کیا ہے، چونکہ پتا ہے ارے میرا ضعیف بابا کڑیل جوان۔ امام حسین نے اکبر کا جملہ سنا، ایک جملہ کہا ہے، یا بنیا بعدک الافا، میرے لال تیرے بعد اس دنیا پہ خاک، جس کا کڑیل جوان بیٹا چلا گیا ہو۔ اور اب حالت یہ ہے کہ عباس کی شہادت سے حسین کی کمر ٹوٹی تھی،
اکبر کی شہادت سے حسین کی بینائی جا چکی، مقتل میں جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا بنیا، اے بیٹا کہاں ہو، آواز دو۔ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، مقتل سے آواز آئی بابا۔ حسین نے اکبر کی آواز کو سنا، آواز کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد دو زانو ہو کر اکبر کے سرہانے بیٹھے، دو زانو ہو کر اکبر کے سرہانے بیٹھے، اکبر کے سر کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اور گود میں رکھنے کے بعد دیکھا اکبر کا ہاتھ سینے پہ ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اکبر کے سینے میں درد اٹھ رہا ہو۔ کہا بیٹا ارے سینے میں کچھ درد ہے؟ کہا بابا ارے برچھی کی آنی سینے پہ لگی تھی جو سینے میں ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، بابا برچھی کی آنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے برچھی کو پکڑا ہے لیکن ایک جملہ کہا، بیٹا کچھ وصیت ہو تو بیان کرو، کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ حسین سمجھ چکے ہیں اکبر کا آخری وقت ہے، کہا بیٹا کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ کہا بابا آپ سب عزیزوں، آپ سب یہاں پہ مسافر ہیں، غریب ہیں، اپنے وطن سے دور ہیں، آپ کی بہنیں آپ کے وطن میں ہیں، آپ کی بہنیں آپ کے وطن میں ہیں، اکبر کی بہن بھی ارے مدینے میں ہے۔ کہا بابا جب میں مدینے سے چلا تھا اپنی بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا، اے بہن صغرا ارے جہاں بھی رکیں گے تجھے لینے کے لیے آؤں گا، لیکن وعدہ پورا نہ۔ حسین نے جملہ سنا، کہا بیٹا چاہتے کیا ہو؟ کہا بابا اب صغرا کو لانے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ صغرا کی زیارت کر لوں۔ کہا صغرا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ چلو میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ ایک مرتبہ حسین نے اعجاز امامت سے دو انگلیوں کے درمیان اکبر کو دکھایا، کہا بابا مدینہ نظر آ رہا ہے۔ کہا اور غور سے دیکھو، کہا بابا مدینے میں محلہ بنی ہاشم نظر آ رہا ہے۔ کہا اور غور سے دیکھو، کہا بابا نانا کا روزہ نظر آ رہا ہے۔ کہا اور غور سے دیکھو، کہا قبر نانا پر ارے کوئی ضعیفہ ہے جو چراغ جلا رہی ہے۔ بیٹا یہ کوئی ضعیفہ نہیں، تیری بہن صغرا تیرے فراق میں ضعیف ہو چکی، جو ایک ایک کا نام لیتی ہے چراغ جلاتی ہے، ایک ایک کا نام لیتی ہے چراغ جلاتی ہے۔ یہ میرے قاسم کے نام کا چراغ، اونو محمد کے نام کا چراغ، علی اکبر کے نام کا چراغ۔ ادھر صغرا چراغ جلا رہی ہے، ادھر حسین نے دیکھا اکبر کی توجہ صغرا کی طرف ہو گئی ہے۔ اس وقت برچھی کو نکالنا آسان ہے، اکبر کی توجہ صغرا کی طرف ہے۔ دو زانو بیٹھے ہیں، برچھی کو پکڑا، نجف کا رخ کیا، شاید جملہ کہا ہو، شاید جملہ کہا ہو، بابا خیبر کو اکھاڑنا آسان ہے، کریل جلان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا، یا علی کا برچھی کا پھل نکالنا، اکبر کی روح برچھی کے ساتھ پرواز۔ حسین نے دیکھا واہ غربتا، جنازے کو اٹھایا، ضعیف باپ جوان بیٹے کا جنازہ کبھی اٹھاتے ہیں، کبھی زمین پہ رکھ دیتے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں، خیموں کی طرف رخ کر کے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے مولا کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوق سے